اصل میں جہاں تک یہ لیونگ ٹوگیدر جو آپ نے ایک اصطلاح استعمال کی، آج سے میرے خیال ہے کوئی 20-25 سال پہلے کوئی اس کا وجود نہیں تھا. اگرچہ لوگ ہوتے تھے، یورپین ممالک ہیں جہاں بالکل آزاد جنسی لبرٹی پوری ہر شخص کو حاصل ہے، جیسے ہی بچی بالغ ہوئی یا لڑکا بڑا ہوا تو اب آزاد ہیں اپنی باہمی رضامندی سے، اگر وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، نکاح کے ویڈ لاک کی انہیں نہیں ہوتی، محسوس نہیں ہوتی. اصل میں دیکھنا یہ چاہیے کہ اس کے پیچھے یہ ایجنڈا ہے کیا. شیطان لعین وہ ہے کہ جس نے اللہ سے یہ کہا تھا، بلکہ یہ کہیے کہ دعویٰ کیا تھا اس بات کا کہ تیرے بندوں میں سے بہت کم ہی ایسے لوگ ہوں گے کہ جو تیری فرما برداری اور بندگی پر قائم رہیں گے، سب کو میں اپنے پیچھے لگا دوں گا. تو جو فرمایا گیا نا قرآن حکیم میں، ان الشیطان یعدکم الفقر والفحشاء، شیطان تو تمہیں رستہ دکھاتا ہے فقر کی طرف اور فحش باتوں کی طرف. اور شیطان کے یہی ہتھ کنڈا تھا کہ جو حضرت آدم حضرت حوا کو جو اس نے ورگلایا، فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، سورہ بقرہ کے اندر پورا واقعہ موجود ہے کہ جس کی وجہ سے گویا کہ سب سے پہلی چیز جو انہیں احساس ہوا وہ عریانی کا احساس تھا. ظاہر عریانی کا تعلق تو فحش اور بے حیائی کیا ہوں سے نا. تو قرآن بھی اس بات کو کہتا ہے. تو اس کے پیچھے اصل میں وہ شیطان ہے کہ جو اس طرف لوگوں کو لے کر جا رہا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک بڑا پورٹنٹ قسم کا جذبہ انسان میں موجود ہے اور اس کی تسکین کسی ذریعے سے ہو. ان کے ہاں تو جو محرمات ہیں جسے انسسٹ کہا جاتا ہے، ان کے ہاں تو اتنی عام ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کوئی تمیز ہے ہی نہیں، کوئی تمیز نہیں ہے. اور اس کے پیچھے وہی ہے جو ابلیس لعین ہے، اور اس نے جو ہے پوری طرح انسان کو اپنے اس کے اندر دبوچ لیا ہے. اور یہ جو انسان کے اندر جو خواہشات ہیں، اب اس سے بچنے کی صرف ایک ہی سبیل ہے کہ انسان اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو جو ہے وہ تجدید کرے اس کی، اور پھر ساتھ کے ساتھ اپنے اندر وہ ایمان اور تقوی پیدا کرنے کے لیے قرآن حکیم کا سہارا لے، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطالعہ کرے، اور ایک پاک صاف اور پاکیزہ زندگی بسر کرے.